بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی نور العزا باب الجنایات. اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک دو جملوں کی ترکیب کریں گے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ہیا علی قسمینی، یا علی قسمینی. تو یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو اسے ہم مبتدا بنائیں گے، کیونکہ مبتدا آپ کو معلوم ہے مبتدا جو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، مبتدا اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. اور علی یہ جار ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. یہ جملے کے شروع میں آئے، کلام کے شروع میں آئے تو مبتدا بنتی ہے. ضمائر جتنی ہوتی ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. یہ اعلیٰ یہ جار ہے، حروف جتنے ہوتے ہیں حروف بھی مبنی ہوتے ہیں. اب یہ جار ہے تو ہمیں اس کا مجرور چاہیے، تو قسمین یہ مجرور ہے، مجرور. اور یہ یاد رکھیں قسمن اس کا واحد ہے، یہ قسمین ہے، اس کا واحد ہے قسمن، قسمن. اور یہ آپ نام کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح یہ قسمن. مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور یہ تثنیہ اس کا قسمن کا تثنیہ، اور تثنیہ کی حالت جری اور حالت نصبی یا ساکن ماقبل مفتوح نون مقصور سے آتی ہے. یا آسانی کی طرح آسانی سے سمجھ لیں، یا لین نون مقصور سے جو تثنیہ کی حالت جری اور حالت نصبی آتی ہے، تو یہ حالت جری ہے. تو جار اپنے مجرور سے مل کر کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو ہم اسے کسی کے متعلق کریں گے. جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو ظرف لفظ، موجود نہ ہو تو ظرف مستقر. ہم یہاں پہ نکالیں گے اور ثابتتن نکالیں گے. یہاں پہ ثابتتن کیوں نکالیں گے اس کی بھی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ثابتتن یہ شبہ فعل ہے، کیونکہ مبتدا جو ہے ہمارے پاس وہ مؤنث ہے. اب ہمیں یہاں پہ خبر جو نکالنی ہے وہ بھی مؤنث نکالنی ہے. ثابتتن نکال لو، کائنتن نکال لو، واجبتن نکال لو. تو آپ ثابتتن نکال لیں، اور ہیا ضمیر جو ہے، ہیا ضمیر ادھر جو ہے پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی. شبہ اس میں فاعل میں فاعل، اور ظرف مستقر یہ بنے گا ظرف مستقر، ظرف مستقر. کیونکہ ان کا متعلق لفظوں میں نہیں ہے، تو ثابتتن شبہ فعل اپنے یزوی فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر جملہ اس میں خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہیا ضمیر جنایات کی طرف جاری ہے، اور جنایات کے بارے میں ہم نے بتایا یہ جنایتن کی جمع مؤنث سالم ہے. جنایتن، جنایاتن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا واحد ہے جنایتن. یہ مصدر ہے اور یہ ناقص یائی ہے، معطل اللام ہے. جنایتن کا لغوی معنی گناہ ہے. اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد وہ کام ہے جو حج اور عمرے کے اندر منع ہے. تو بتا رہے ہیں یعنی جنایات یہ دو قسموں پر ہے. جنایات یہ دو قسموں پر ہے. مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ سارا یہ بن جائے گی خبر. اور خبر آپ کو معلوم ہے خبر مسند ہوتا ہے، مسند جس کی اسناد کی جائے، اس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے. مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند ہوتی ہے جس کی اسناد کی جائے، اور جس کی طرف اسناد کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی وہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا کے بارے میں قاعدہ بتا دیا، مبتدا یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا. یہ ایک جملے کی ترکیب ہم نے آپ کے سامنے جناب بیان کر دی. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اس کی ترکیب کریں گے. اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ اس کے بعد جنایتن آیا ہمارے سامنے، جنایتن یہ آیا ہمارے پاس جناب جنایتن.
علل احرامی، احرامی، اور و جنایتن، جنایتن علل حرمی، جنایتن، اس کی ہم 3 ترکیبیں کریں گے. قاعدہ پہلے بتائیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلی چیز مجمل ہو، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو ایسے جملے کی 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں. یا علی قسمین، قسمین کے اندر یہ جنایت علی الاحرام اور جنایت علی الحرم دونوں داخل تھی، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اب اس کی ہم 3 ترکیبیں کریں گے. پہلی ترکیب یہ کریں گے کہ یہ قسمین جو ہے اس کو آپ قسمین کو آپ بنا دیں مبدل من، اسے آپ بنا دیں مبدل من اور اسے آپ بنا دیں بدل. تو اس صورت میں یہ ہم ادھر یہ معطوف بن کے یہ بن جائے گا بدل. مبدل من اعراب اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. یہ حالت جری میں ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا. تو یہ جو ہے مبدل من حالت جری میں ہے تو بدل بھی حالت جری میں جائے گا. ایک ترکیب تو یہ اس کی ہو جائے گی جناب، یعنی کہ یہ مبدل من، اور یہاں پہ ہم پڑھیں گے جنایتن، یہ پڑھیں گے یہ مصدر ہے علی جار احرام مجرور. علی یہ عامل ہے، یہ جار ہے اسے عامل بولتے ہیں، اور یہ مجرور ہے اور یہ معمول ہے. یہ معمول ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر جنایت مصدر کے متعلق، اور اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا. جنایت کے بارے میں ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں. جنایت جنا یجنی جنایتن، یہ ناقص کا مصدر ہے، ناقص کا مصدر ہے. باب یرا ضربا یضربو، اور یہ ناقص یائی. تو جار اپنے مجرور علی جار احرام مصدر. احرام کے بارے میں بتاتے ہیں. احرم یوریم احراما، اس سے محرم. اکرم یکرم اکرام باب افعال کا مصدر ہے. جار یہ مجرور، یہ باب افعال کا مصدر ہے، باب افعال کا مصدر ہے احرام. اکرم یکرم اکرام. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ جنایت کا، جنایت اپنے ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو یہ عطف اور جنایت مصدر، پھر اس کو جنایتن پڑھیں گے اگر مبدل من بدل بنائیں گے. تو علی جار حرمی مجرور، یہ وہی والا ہے. یہ جار عامل ہے، حرمی معمول ہے، اس نے اسے جر دیا ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر جنایتن مصدر کا ظرف لفظ، جنایتن مصدر اپنے ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا بدل. یہ بنا بدل. اگر بدل بنائیں گے تو جنایتن پڑھیں گے جنایتن علی الاحرامی و جنایتن علی الحرمی. مبدل من اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اگر آپ نے اسے مبدل من بدل کی ترکیب کریں گے تو یہ ترکیب ہوگی آپ کی. آپ ایسا فعل یہاں پہ معذوف نکال لیں، آنی فعل نکال لیں. یہاں پر آنی فعل، اس کے اندر آنا ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے. یہ آنا ضمیر آنی ہم بتاتے ہیں. آنی یہ صیغہ واحد متکلم کا فعل مضارع ہے. فعل مضارع کے 3 صیغے یاد رکھ لیں. تضربو، اضربو، نضربو. تضربو واحد مخاطب، اضربو واحد متکلم، نضربو جمع متکلم. ان میں فاعل وجوباً پوشیدہ ہوتا ہے. یہ وہی اس میں سے واحد متکلم میں ہے. انا ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے، نکالنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فاعل. تو پھر آپ پڑھیں گے جنایتن. یہاں پہ پھر آپ پڑھیں گے جنایتن پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول بنے گا. اس کا آنی فعل انا ضمیر فاعل یہ اس کا مفعول بن جائے گا. باقی وہی ترکیب جنایتن مصدر علی جار یہ احرام یہ مجرور جار مجرور اس کے متعلق، یہ معطوف علیہ واو عطف جنایتن یہ مصدر علی جار حرم مجرور جار مجرور جنایت کے متعلق. جنایت یہ معطوف بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر آنی کا یہ بن جائے گا مفعول بہ. مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تمام مفاعل مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول معه، مفعول له منصوب ہوتے ہیں. 12 منصوبات ہیں. یہ بھی منصوب، یہ منصوب ہو گیا. تو آنی فعل انا ضمیر فاعل
یہ معطوف علیہ معطوف بن کے اس کا مفعول بھی اس صورت میں منصوب پڑھا جائے گا جنایتن جنایتن علی الحرم و جنایتن علی الحرم، یعنی کہ جنایتن علی الحرام و جنایتن علی الحرم. ٹھیک ہے، میں مراد لیتا ہوں جنایت احرام پر، اور میں مراد لیتا ہوں جنایت حرم پر. پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یا یہاں پہ آپ مبتدا محذوف نکال لیں، احدھا یا الاول نکال لیں، احدھا نکال لیں، ان میں سے ایک احدھا نکال لیں، احدھا. پھر پڑھیں گے جنایتن، ادھر بھی پڑھیں گے جنایتن، پھر پڑھیں گے کیونکہ مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. احد نکرہ، آگے ضمیر معرفہ مرکب اضافی ہو کے مبتدا، جنایتن کی وہی ترکیب آگے، یہ ظرف لگ بن کے یہ خبر بن جائے گا. خبر نکرہ ہوتی ہے عموماً، تو ان میں سے پہلی کیا ہے جنایت، وہ احرام پر ہے. ثانیہا نکالنے، یہاں پر ثانیہا مبتدا بن جائے گا اور جنایتن اس کی خبر بن جائے گی، اور دوسری حرم پر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کی ترکیب آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کے اندر جو استعمال ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا ہے، یہ دیکھیں احرام، اس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے سیک سام میں دیکھتے ہیں سے، جی سیک سام میں کیا ہے؟ سیک سام میں آپ دیکھیں گے تو سیک سام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے. تو سیک سام میں یہ کیا ہے؟ الف لام آ رہا ہے، ہم بولیں گے اسے اسم ہے کیونکہ الف لام اسم کا خاصہ ہے. پھر آپ اس کو شخص اقسام میں دیکھیں، چلیں جی شخص اقسام میں دیکھتے ہیں. تو شخص اقسام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شخص اقسام سے مراد یہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے. تو ہم اسے بولیں گے یہ ثلاثی مزید فی ہے جناب، ثلاثی مزید فی ہے. یہ اس کو بولیں گے ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، اسے ہم کیا بولیں گے؟ ثلاثی مزید فی. یہ ہوا ثلاثی مزید فی. اور ہفت اقسام میں دیکھیں تو ہفت اقسام میں یہ کیا ہوگا؟ ہفت اقسام میں سے مراد کیا ہے؟ ہفت اقسام یہ صحیح ہے، معموز ہے، مضاف ہے، معتل ہے. اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے. صحیح سواد لکھ دیتے ہیں. اور اس کا مادہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو مادہ اس کا نکلے گا ہا، ٹھیک ہے، پھر را، پھر میم. اس کا یہ مادہ ہا را میم، یہ اس کا مادہ نکلے گا. باب اس کا دیکھیں گے تو اس کا باب کیا ہے؟ کس باب سے آتا ہے؟ یہ باب افعال سے آتا ہے. جی احرم یحرم احراما، احرم یحرم احراما، اکرم یکرم اکراما، اکرم یکرم اکراما. تو یہ مصدر ہے، سیک صاحب میں اسم ہے، شخص میں ثلاثی مزید فی ہے، حمزہ زیادہ اس کے اندر، اور ہفت صاحب میں صحیح ہے، مادہ ہا را میم ہے، اور یہ کیا ہے؟ باب افعال ہے، مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ معمول ہے، یہاں پر جو عبارت کے اندر استعمال ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں، کیونکہ جنایت کا تو ہم نے پہلے ہی نحوی ترکیب صرفی تحقیق کر دی ہے. اس کے بعد ہے الحرم. الحرمی، تو سیف سام میں آپ دیکھیں سے جناب، سیف سام میں کیا ہوگا؟ سیف سام میں یہ اسم ہے، سیف سام میں اسم فعل حرف، تو یہ سیف سام میں اسم ہے. شخص میں دیکھیں تو آپ اس کو، جی جناب شخص سام میں کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اور ہفت اقسام میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. ہفت اقسام میں حرم کیا ہے؟ یہ سوال لکھ دیتے ہیں صحیح ہے. ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے. مادہ اس کا دیکھیں گے، مادہ تو ہا را اور میم، ہا را اور میم. یہ ثلاثی مجرد ہے، تو ثلاثی مجرد سے یہ آ رہا ہے، حرم جو ہے ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ناصرہ ینصر باب سے بھی آتا ہے، ثانیہ یسمع سے بھی آتا ہے.
लुगत की किताब के अंदर आप देख लेंगे तो ये सामिया से भी आता है, नासरा यंसुर से भी आता है। तो शेर साम में हरम क्या हुआ, इसम, शख्स में क्या हुआ सुलासी, मुजर्रद हफ्त में क्या हुआ सही, और मादा हा रा और मीम है। तो ये मैंने आज जो हिया अला किस्मैनी जिनायतुन अलल इहरामी व जिनायतुन अलल हरमी की तरकीब और नावी तरकीब और सरफी तहकीक पेश की है। और आप देखें हरम मुफरद मुनसरिफ सही है, नाव की इस्लाम में देखेंगे मुफरद मुनसरिफ सही है, और मुफरद मुनसरिफ सही की हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, हालत जरी कसरा के साथ आती है, अल हरामी हालत जरी है। एहराम को आप देखेंगे एहराम मजदर है, तो आप एहराम ये भी मुफरद मुनसरिफ सही है, हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, हालत जरी कसरा से आती है, अल एहरामी हालत जरी में आया, हालत जरी के अंदर आया मुफरद मुनसरिफ सही नहव की इस्लाह में। तो मैंने दोनों तहकीक आपके सामने पेश कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट दे देना, और नए इस्लामी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पूरा तर्जमा अपने जहन में लें, हाजा बाबुल जिनायात, ये जिनायात का बाब है। जिनायात से मुराद हमने बता दिया कि जिनायतुन मुफरद है, मज़दर है, इसका माना गुनाह है। लेकिन यहाँ पे जिनायात ये जमा मुअन्नस सालिम है, ये वो काम है जो हज और उम्रे के अंदर मना हो, वो इस फसल के अंदर बयान किए जाएंगे जनाब। तो ये जिनायात का बाब है, हिया अला किस्मैन, ये यानी जिनायात दो किस्मों पर है। दो में से पहली वो एहराम पर है, दो में से दूसरी वो हरम पर है। मैं मुब्दल मिन और खबर की तर्जमा करेंगे तो मैं यानी फिर तर्जमा करेंगे उसमें, यानी जिनायत एहराम पर और यानी जिनायत हरम पर। और अगर आप आनी फेल का मफूल बनाएंगे, आनी फेल अनज़मिल फाइल जिनायतन पढ़ेंगे, मैं मुराद लेता हूं जिनायत एहराम पर, मैं मुराद लेता हूं जिनायत हरम पर। जिनायत वो मैंने आपको मालूम है, इसका मफहूमी तर्जमा मैंने आपको बता दिया है, लुग़वी माना इसका जिनायतन मैंने गुनाह है। और जिनायात यहाँ पे वो अफ़ाल हैं जो हज और उम्रे के अंदर मना है। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ जो हमारी वीडियो को लाइक करे, कमेंट दे, शेयर करे, या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, कोरोना वायरस और हर वायरस से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम।